ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفونہ بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صلوات پڑھیں محمد برآل. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم تنویر حیدر ابن باقر حسین کے روح کو ارسال کر دیجیے. بسم اللہ. ایک بآواز بلند صلوات سے سہارا دیجیے. بزرگان قوم ملت، میرے سامنے علماء اور افاضل کا مجمع واقعاً ایک روزے کا آخری وقت اور ایک ایسے جم کے سامنے کہ جو مجلس پڑھنا بھی جانتا ہو اور مجلس سننا بھی جانتا ہو، مجھ جیسے کے لیے لبوشائی کرنا واقعاً سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے. مگر حکم ہے تو اس آیت کے ذیل میں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہاں، ابتدائی کلام میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتا چلوں، میرا یہ بیان آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. متعدد ممالک میں جو آن لائن اس وقت اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، میرا یہ بیان ان لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگوں کے لیے صرف آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوں کہ جہاں کہیں اصلاح کی گنجائش ہو آپ اصلاح فرمائیے گا. بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد وآل. آج دنیا جس حالات سے گزر رہی ہے اور جو وبا اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بہرحال بہت سے شک و شبہات ہیں کہ ان کی طرف مجھے اشارہ نہیں کرنا ہے، مگر
یہ بات طے ہے کہ اس وقت یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پیر پسار چکی ہے۔ اب یہ بیماری کسی انسان کی وجہ سے ہے یا قدرت کی طرف سے ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس ماحول میں جب پوری دنیا نا امید ہو جا رہی ہو، ہمارے لیے امیدوں کے راستے بند نہیں ہوتے، ہم کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی مادی آلات اور وہ وسائل جہاں تک کام کرتے ہیں وہ کام کرتے رہیں، اور جہاں سے یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنی ان آرزوؤں کی بنیاد پر جو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے ہیں، جو خدا سے ہماری التجا ہے، وہاں سے جب وہ ٹوٹے ہوئے شکستہ قلوب سے ہمارے دلوں سے دعائیں نکلیں گی اور بارگاہ عزدی میں ہم دست بدعا ہوں گے تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں اس بلا سے نجات ضرور دلائے گا۔ مگر اس وقت کے اس مختصر سے وقت میں جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آیت موت سے متعلق ہے، اور چونکہ یہ مجلس بھی ایک نوجوان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہے کہ ان کے ایک عزیز نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے، آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو، یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہم تو اسپیشل ہیں، ہمارے لیے اللہ نے وہاں پر ایک مخصوص حصہ ہمارے لیے مہیا کر رکھا ہے، وہ جنت تو ہماری اور ہمارے باپ کی ہے، تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمنائے موت کرو، آرزوئے موت کرو، موت سے محبت کرو، موت سے انسیت رکھو۔ پھر اللہ نے اس سے آگے والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ میں ان کے حالات سے باخبر ہوں، میں ان کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں، میں ان کی معافی ضمیر کیا ہے ان کے، میں وہ سب کچھ ان سے آشنا ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ لن يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، علت بھی بیان کی، میں جانتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارا ایک مخصوص حصہ ہے، ہم تو جنت ہماری اور ہمارے باپ کی ہے، وہاں پر ہمارے ہی لیے ہے، کسی دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر اللہ نے کہا لن یتمنونہ، یہ تمنا موت نہیں کریں گے، ہرگز یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے کر کے وہاں پر بھیج دیا ہے، ان کو خوب معلوم ہے کہ وہاں پر ہم نے کیا بھیجا ہے، جو بھیجا ہے وہی تو ملے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موت سے محبت کرے گا، جو موت کی تمنا کرے گا، اس نے یہاں سے پہلے وہاں کچھ بھیج رکھا ہوگا، تب وہ جا کر کے موت کی تمنا کرے گا۔ لیکن اگر کسی نے وہاں پر کچھ بھیجا ہی نہیں ہے تو وہ موت کی تمنا بھی نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد وآل۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میرا بیان آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ سامعین جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن مجلس کو خطاب کر سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، یہ میرا خطاب ان لوگوں کے لیے ہے۔ موت کی تمنا کرے گا کون؟ جس نے یہاں سے پہلے کچھ بھیجا ہو، جس نے یہاں سے حسد بھیجا ہو، بغض بھیجا ہو، کینہ بھیجا ہو، عیاریاں بھیجی ہوں، مکاریاں بھیجی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اسے معلوم ہے عیاری کے بدلے میں وہاں کیا ملے گا، مکاری کے بدلے میں وہاں کیا ملے گا، بغض و حسد کا نتیجہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ موت سے ڈرے گا، موت کی تمنا ہی نہیں کرے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس بات کی آرزو رکھے گا دنیا میری یہاں پر ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، مکان ہے،
اچھے بچے ہیں، سب کچھ میرا یہاں پر ہے، پروردگار مجھے موت نہ دینا، یہی تمنا کرے گا۔ لیکن جس نے یہاں سے سب کچھ ادھر بھیج رکھا ہو، اپنے سامعین جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں ان کے لیے مثال پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر آئے ہوں، فرض کیجئے لا مناقشۃ فی المثال، مثال میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا، مثلا ہم یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہوں، ہمارا خانوادہ وہاں پر ہو، ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہوں، ہم نے دیکھا دو دوست، بہت اچھی دوستی ہے، دونوں کے دونوں نے ایک ساتھ وطن کو ترک کیا، کمانے کی غرض سے یہاں پر آئے، آنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا، تجارت والی زندگی یا کمانے کسب و کار والی زندگی کا سفر کا آغاز کیا۔ ایک مہینے میں جتنا کماتا رہا، تھوڑا اپنے خرچ لائق یہاں پہ رکھا، ایک ٹوٹا پھوٹا سا ایک کمرہ، بوسیدہ لباس جو اپنے ملک سے لے کر کے آیا تھا اسی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ 30 یا 35 ہزار مثلاً روپیے انڈین ملتے ہیں اس کو، وہ اس کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیتا ہے، 5,000 مثلاً اپنے خرچ کے لیے رکھتا ہے، 25,000 خرچ کو بھیج دیتا ہے اپنے خانوادے کے لیے۔ وہاں پر خانوادے والوں نے، چونکہ خانوادہ بھی پڑھا لکھا تھا، اچھے لوگ تھے، بہترین پڑھے لکھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کو سب کو خرچ نہ کیا جائے، کچھ کا گھر بنا دیا، جمع کرتے کرتے بینک بیلنس کیا، بینک بیلنس کرنے کے بعد کچھ کا گھر بنا دیا، کچھ گاڑی وغیرہ لے لی، کچھ باغات بنا کر کے انہوں نے آمادہ کر دیے۔ انہوں نے اس پیسے کو جتنا اپنے اوپر خرچ کر سکتے تھے وہ کیا، اس کے علاوہ گھر بڑھیا بنایا، بہترین بنگلہ، بہترین گاڑی، بہترین باغ، جس باغ میں ہر طرح کے درخت موجود، ہر طرح کے عیش و آشائش، ہر طرح کی فیسلٹی، ایسا باغ بنایا۔ یہ یہاں پر کماتا رہا، تھوڑا سا اپنے لیے رکھا، بقیہ سب وہاں پر ٹرانسفر کرتا رہا۔ ادھر سے فون، بچوں نے کہا بابا ہم نے اس مرتبہ کہ آپ کے اس میں ہم نے یہاں پر ایک بہترین بنگلہ بنا لیا، ہم نے آپ کی 6 مہینے کی اس تنخواہ کے اندر ایک بہترین سا باغ لگا دیا ہے، آپ کے اس جو آپ نے پیسہ بھیجا تھا ایک گاڑی بھی مہیا کر دی ہے۔ ادھر جتنے پیسے یہ کما رہا تھا اپنے خرچے کے مطابق یہاں پر روکا، سارے کا سارا ٹرانسفر کرتا رہا۔ وہاں پر چونکہ وہ اچھے لوگ تھے، امین لوگ تھے، خائن نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اس پیسے کے عوض میں باغ لگا دیا، مکان بنا دیا، زمین لے لی اور گاڑی وہاں پر بہترین لے کر کے کھڑی کر دی۔ لیکن ایک دوسرا دوست جس نے آغاز کسب و کار سفر آغاز کیا، جس نے اپنی زندگی کا سفر اس کے ساتھ طے کیا تھا، شروع کیا تھا، اور وہ یہاں پر اپنی زندگی کے سفر کو طے کر رہا تھا، جتنا پیسہ تنخواہ دونوں کی برابر، جتنا پیسہ ملا یہاں پر اس نے گھر لے لیا، گاڑی لے لی، بنگلہ لے لیا، جتنا کچھ آسائش کے سامان ہو سکتے تھے وہ سب کے سب یہاں پر اس نے مہیا کر دیے۔ ایک دوست ٹوٹے پھوٹے کمرے میں جس میں کام چل جائے، بہت زیادہ اس میں ایسا آسائش کے سارے ساز و سامان نہیں، لباس ایسا کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگ برا بھلا نہ کہیں، پاک و پاکیزہ لباس تھا، بھلے سے تھوڑا بہت کہیں پہ پیبند بھی ہو، اس نے اپنا لباس ایسا رکھا، سارے کا سارا وہاں پر ٹرانسفر کیا۔ لیکن دوسرا دوست جتنی تنخواہ ملتی رہی، کبھی گاڑی خرید لی، بہترین گھر کر لیا، سب کچھ یہاں پر لگا بیٹھا، وہاں پر دوسرے لوگ اس تمنا میں زندگی بسر کرتے رہے، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا چچا ہمیں کچھ بھیجے تو ہم بھی اس کے لیے یہاں پر ہم اپنے لیے گھر بنا لیں، کچھ باغات لگا دیں، گاڑی مہیا کر دیں، سب ساز و سامان زندگی کو مہیا کریں۔ لیکن اچانک دونوں زندگی یہاں پر بسر کر رہے تھے، اس نے وہاں کی کوئی پرواہ نہ کی، سب کچھ یہیں پہ صرف کر دیا، دوسرے نے وہاں کی ساری پرواہ کی، اپنے لیے تھوڑا سا رکھا، بقیہ سب وہاں پر بھیج دیا۔ اچانک حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا، اب یہاں پر کسی کو رکنے نہیں دیا جائے گا، 5 یا 7 گھنٹے اس کے اندر اپنا رخت سفر باندھو، اور باندھنے کے بعد فلائٹ آمادہ، اپنے ملک جانا ہے۔
اب جس کے پاس، جس نے یہاں پر کچھ نہیں جمع کیا تھا، سب کچھ اپنے ملک بھیج دیا تھا، سارا پیسہ تھوڑا بہت اپنے خرچ کے لیے رکھے ہوئے تھا، جیسے ہی اس نے سنا 2 جوڑ کپڑے، چھوٹا سا ایک کیف اس کے اندر رکھا، خوشی خوشی ہاتھ میں اس کے پاسپورٹ ہے، اپنے کمرے سے باہر آ گیا، ملک کی طرف جانا ہے، سب کچھ تو وہاں بھیجا تھا، اتنی محنتیں کی تھیں یہاں پر، آج چل رہے ہیں اپنے ملک، لیکن دوسرا دوست تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، میں کیا کروں؟ یہ گھر بکا نہیں ہے، میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، سارا کچھ میں نے پیسہ یہیں پہ لگا دیا، میرے پاس وہاں پر جانے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں ہے، کسی طرح سے تھوڑی سی مہلت مل جائے، 1 دن کی مہلت، 2 دن کی مہلت، ارے کچھ نہ صحیح تو چند لمحوں کی اور مہلت مل جاتی، اونے پونے کچھ کر کے میں اس گھر کو بیچ دیتا، گاڑی کو بیچ دیتا، میں سب کچھ اپنا پیسہ بنا کر کے ساتھ لے کر کے جاتا، لیکن ادھر سے اعلان فوراً فلائٹ کے اندر بیٹھو، اب دونوں بیٹھ رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، یہ خوش ہے، ایک دوست خوش ہے، ایک دوست رو رہا ہے، تھوڑی سی مہلت مل جاتی، کاش میں بھی کچھ لے کر کے یہاں سے جاتا، آیا تھا خالی ہاتھ تھا، جا رہا ہوں خالی ہاتھ ہوں، وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم نے کہا تم رو کیوں رہے ہو، تم خوش کیوں ہو؟ جو خوش تھا اس نے کہا مولانا جتنا کمایا تھا وہ سب کچھ وہاں پر بھیج دیا، میں نے ویڈیو پر دیکھا ہے، میرے بچوں نے دکھایا ہے، بہترین باغ ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین گھر ہے، جتنا کمایا تھا پوری زندگی محنت کی تھی، کما کر کے وہاں بھیجتا رہا، ٹرانسفر کرتا رہا، میرے بچے خائن نہیں تھے، انہوں نے اس کو ایک اچھے مقام پر لگا دیا، میں اس لیے خوش ہوں، جو کمایا تھا اس سے استفادہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن دوسرے سے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ ارے کیا کروں، جو کمایا تھا یہیں پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھ ہے، میرے دامن میں کچھ ہے نہیں، وہاں جا کر کے کھاؤں گا کیا، مجھے ملے گا کیا، رہوں گا کیا، جہاں جس حالت میں چھوڑ کر کے آیا تھا اس سے بدتر میرا گھر ملے گا، میں کیا کروں گا جا کر کے، اس سے بہتر تو یہ ہے مجھے یہیں پر موت آ جائے، بس یہی فرق ہے مومن کی موت میں اور کافر کی موت میں، یہی فرق ہے مشرک کی موت میں اور مومن کی موت میں، جب ملک الموت سامنے آتا ہے مومن کے تو ایک مرتبہ مومن پہلے تھوڑا سا، یہ روایتوں کا خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرے اس بیان کے پیچھے پورا ایک جمع غفیر ہے روایاتوں کا جو کہہ رہی ہیں کہ جس وقت مومن کے سامنے ملک الموت آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو ملک الموت پہلی فرصت میں ایک جیسے ہی آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مومن ایک مرتبہ تھوڑا سا مضطرب ہوتا ہے، جیسے ہی مضطرب ہوتا ہے تو پھر ملک الموت کہتا ہے کہ پریشان کیوں ہو، حیرت میں کیوں ہو، جانا نہیں چاہتے؟ کہا یہ میں نے میرے کام کچھ رکے ہوئے تھے، ایک مؤسسہ تعمیر کیا تھا، میں چاہتا تھا اس میں کچھ کام ہو جاتا، میں نے ایک مسجد بنائی تھی، میں چاہتا تھا کہ اس کے اندر ایک پیش نماز کو قائم ایک پیش نماز رکھ دیتا، میں نے ایک مدرسہ بنایا تھا، میں چاہتا میری نظروں کے سامنے وہ مدرسہ بہترین حال میں چلنے لگتا، تو ایک مرتبہ ملک الموت کہتا ہے ذرا ادھر اٹھا کر اپنی نظریں اٹھا کر کے دیکھو، روایتیں یہ کہتی ہیں مرد مومن جب اپنی نظر کو بلند کر کے دیکھتا ہے تو اس کو اس کے صالح اجداد نظر آنے لگتے ہیں، ارے یہ تو میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ اتنی ناز و نعمت میں ہیں، ہاں ہاں اور دیکھو یہ تمہارے آبا و اجداد کی فہرست، اس کے بعد ذرا ادھر دیکھو، اب دوسری طرف دیکھتا ہے یہ حسین چہرے کون ہیں، یہ نورانی شخصیتیں کون ہیں، ارے جس کی محبت میں زندگی بسر کر رہے تھے، مدرسے کو قائم کیا، جن کے کہنے پر یتیموں کی مدد کی، جن کے کہنے پر دوسرے لوگوں کی امداد کرتے رہے، جن کے کہنے پر یہ وہی تو ہیں، پہچانو پہچانو یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، جب ائمہ کے چہرے کو دیکھتا ہے تو پھر یہ کہتا ہے ملک الموت سے اب مجھے اس دنیا میں رکنے کی خواہش نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے میری روح کو قبض کر لے، یہی وجہ ہے روایت یہ کہتی ہے انسان 2 طرح کے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، موت آتی ہے لوگوں کو لیکن 2 طرح سے روح قبض کی جاتی ہیں، ایک انسان کی روح اس طرح سے اس کے جسم سے قبض کی جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، اور ایک انسان ایسا
ایسا ہوتا ہے جس کی روح جب قبض کی جاتی ہے بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑا تڑپتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق یہی ہے، جیسے ہی مومن سے کہا دیکھو ادھر جانا چاہو گے تمہارا مقام وہ ہے، یہ جو کام تم نے انجام دیا تھا اس کے نتیجے میں جنت کے باغ ہیں، اس کے نتیجے میں مکان تمہارا وہ ہے، اس کے نتیجے میں تمہیں وہاں پر مقام ملے گا، علی و فاطمہ کے قریب رہو گے، حسنین کے قریب رہو گے۔ یہ فوراً کہتا ہے مجھے جتنی جلدی ہو سکے لے چلو۔ اس کی روح بالکل ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے گلاب سے اس کی خوشبو کو نکال لیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ لیکن جو کفار و مشرکین تڑپتے ہیں ہوگا کیا؟ وہاں تو کچھ بھیجا ہی نہیں، مکان بنا لیا، دکان قائم کر لی، سب کچھ تو یہاں کے لیے کیا، وہاں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں؟ ہاتھ خالی ہے۔ مومن جاتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہیں پہ تو سبت جعفر صاحب کا ایک شعر ہے کہ اس سے ڈرنا بھی کیا، اس سے خوف بھی کیا، موت عشق علی میں اگر آتی ہے تو اس سے ڈرتا نہیں ہے مومن۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیدار علی کے لیے چلا جاتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کے مطابق گزارا ہے، جب وہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو وہاں کے باغات نظر آتے ہیں، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ارے اللہ سے بڑھ کر کے کوئی امین تو ہو نہیں سکتا۔ اس کی راہ میں اگر کوئی ایک ذرہ خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی وہاں پر اس کی جزا موجود ہے۔ جو وہ یہاں دیتا ہے یتیموں کی مدد کی، اس کے عوض میں جو اس کا ثواب ہے اس کے نتیجے میں باغات جنت ہے، نہر جنت ہے۔ چونکہ اس نے اپنی زندگی کو فرامین اہل بیت کے مطابق گزارا تھا، ہاتھ خالی نہیں تھا۔ ہم تو اپنے مقررین اور خطباء سے بھی یہ کہتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کے وہ کوئی بھی شخص ہو جس جگہ پر ہوگا، وہ جب ان کی زندگی کو دیکھے گا تو اپنے لیے ایک لائحہ عمل بنائے گا۔ اس کی طرز زندگی، جب وہ اپنی طرز زندگی کو اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کے اعتبار سے ڈھالتا چلا جائے گا تو نہ دنیا میں کوئی مشکل ہوگی نہ آخرت میں کوئی مشکل ہوگی۔ جب تک یہاں ہے آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، موت آ گئی خوشی خوشی موت کے ساتھ چل دیا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اور دنیا کو سبق لینا چاہیے اہل بیت علیہم السلام کی زندگی سے۔ یہ ایام اور بالخصوص جو یہ شبہ آ رہی ہیں، ان شبوں میں جس شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے امام علی علیہ السلام، جو مخصوص ہیں آپ سے، اور واقعاً ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اگر علی جیسا ہو جائے تو پھر دنیا تو دنیا، پوری دنیا مل کر کے بھی یہ چاہے کہ ہمیں کسی طرح سے کوئی غم و غصہ رنج پہنچا سکے نہیں پہنچا سکتی ہے۔ امام علی علیہ السلام، ہم اگر ایک پہلو آپ کی زندگی کا عدل علی، اگر صرف اس کو لے لیں اور اپنے اعزاء کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، قریے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ عدل سے برتاؤ کرنے لگیں تو اللہ اکبر، زندگی میں کیا چار چاند لگتے ہیں۔ حکمران زمان جو تخت حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی اپنے لیے زندگی امام علی کو لائحہ عمل قرار دیں تو خدا کی قسم کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جس میں بدبختی لوگوں کے لیے چھائی ہوئی ہو، لوگ پریشان رہیں۔ اس لیے کہ رات کے سناٹے میں جب تخت خلافت پر آ کر کے بیٹھ گئے، رات کے سناٹے میں نکلتے تھے ایسا نہ ہو میرے خلافت کے زمانے میں کوئی انسان بھوکا سو جائے۔ ایک شخص بھی اگر بھوکا سو گیا میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اگر یہی امرائے زمان اپنے لیے اس چیز کو لائحہ عمل قرار، یہ قانون بنا لیں کہ ہماری جب تک تخت سلطنت باقی ہے، جب تک ہم حاکم ہیں،
ہم اپنی مملکت کے اندر کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے تو دیکھیں کس طرح سے لوگ شاد و آباد ہوتے ہیں، کس طرح سے زندگیوں پر نکھار آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ اس لیے کہ انسان جب اس زندگی میں دوسروں کے لیے کرتا ہے تو خداوند عالم بھی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر اس کے وسائل محدود ہیں، یہ بندہ ہو کر محتاج ہو کر اس صفات کو انجام دے، اس نے اپنے اندر ان صفات کو جلب کر لیا جو صفتیں میری ہیں۔ یہ دوسروں کے لیے رزق مہیا کرتا ہے، یہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ رزاقیت کی صفت میری ہے، اپنا یہ رہا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ پھر اس کو تنگ دست دیکھے۔ اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے پھر وہ اس کام کو انجام دیتا ہے، پھر وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کے لیے خداوند عالم کہاں کہاں سے رزق کو مہیا کرتا ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد وآل۔ حکمرائے زمان کے لیے بہترین زندگی امام علی علیہ السلام کی ہے۔ ظاہری خلافت آپ کو ملی، آپ کی ذرا کسی مقام پر گم ہو گئی تھی یا آپ سوئے ہوئے تھے۔ روایتیں دو طرح کی ہیں، جنگ سے پلٹ رہے ہیں، آپ سو گئے۔ جب سو گئے ایک انسان چوری کی غرض سے یا آزمائش کی غرض سے زرہ کو اٹھا کر کے لے گیا۔ ظاہراً تخت خلافت آپ کے ہاتھوں میں ہے، حاکم وقت ہیں، آپ کی زرہ چوری ہو گئی۔ امام نے کچھ زمانے کے بعد ایک دکان پہ لٹکی ہوئی اس زرہ کو دیکھا، پہچان لیا، کہا یہ زرہ ہماری؟ اس نے کہا نہیں، زرہ میری۔ اب یہاں پر امام علی مدعی ہوئے یا وہ شخص، اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ظاہراً وہ شخص مدعی ہوا کہ یہ زرہ میری ہے۔ مسئلہ کسی طرح سے قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ امام حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، مسئلہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی قاضی کے پاس یہ مسئلہ پہنچا، امام کہہ رہے ہیں یہ زرہ میری ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ زرہ میری ہے۔ قانون اسلام بھی ہے، جس انسان کے ہاتھ میں جو مال ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مال میرا ہے تو پہلی فرصت میں وہ مال اس کو دیا جاتا ہے۔ قاضی نے کہا کہ آپ گواہ پیش کیجئے، یہ زرہ آپ کی ہے امام علی سے۔ ظاہراً روایت یہ بیان کرتی ہے، شیخ مفید نے بھی اس کو بیان کیا، علامہ مجلسی نے بیان کیا اس کو، مناقب آل محمد میں بھی ہے، شہرہ شوب، اتنے بزرگان نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ قاضی نے کہا کہ مولا آپ دو گواہوں کو پیش کیجئے۔ امام نے کہا میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، بس میں کہہ رہا ہوں یہ زرہ میری ہے۔ کہ چونکہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، زرہ اس کے ہاتھوں میں ہے، یہ مدعی ہے کہ یہ زرہ میری ہے، قانون اسلام یہ ہے یہ زرہ اس کو دے دی جائے۔ زرہ اس کو مل گئی۔ امام فیصلے کے مطابق خاموش ہو کر کے جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں، وہ یہودی یا عیسائی فوراً آگے آ گیا، زرہ ہاتھوں میں ہے۔ مولا میں تو دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ زرہ میں نے اس غرض سے نہیں چرائی تھی کہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حکومت اسلامی میں جس اسلام کی بات موسیٰ نے کی ہے، کیا واقعاً یہ وہی دین ہے، کیا یہ واقعاً وہی اسلام ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اس دین اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کیسے ہیں، کیا ان کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہوتا ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا حکومت اسلامی ہے، قاضی اسلام مسلمان ہیں اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ میں نے یہ دیکھا جیسے ہی یہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تو آپ نے فوراً اس کو ڈانٹ دیا، خاموش اپنے مقام پر بیٹھ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے تم اس وقت تخت قضا پر بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری نظر میں جیسا وہ ہے ویسا ہی میں ہوں، اگر تم اس طرح سے میرے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یہ کیا سوچے گا؟ اقلیت کا رہنے والا ہے، عیسائی مسلک کا ہے یا یہودی مسلک کا ہے، یہ سوچے گا کہ جو قاضی پہلے ہی
एहतराम अली में खड़ा हो गया, वो मेरे हक में फैसला क्या सुनाएगा। जाओ ये ज़रा तुम्हारी हुई, तुम ज़रा लेकर के चले जाओ। बस जैसे इमाम ने उस यहूदी से कहा कि मैं तो ये देख रहा था कि इस्लाम के अंदर अक़लियतों के हुकूक क्या हैं। वाक़ईन ये दीन वही दीन है जिसकी तबलीग मूसा ने की थी, यही दीन दीन इलाही है। और वाक़ईन आप खलीफतुल मुस्लिमीन होते हुए आपने किसी अपने नुमाइंदे को नहीं भेजा। हो सकता था आप किसी नुमाइंदे को भेज देते, या आप ये कहते नहीं इसमें किसी कज़ा वज़ा की ज़रूरत नहीं है, हमने जब कह दिया ज़रा हमारी है तो हमारी है। आप अगर ये कह देते तो किसके अंदर मजाल थी जो इस ज़रा को मेरे पास रहने देता। यही जो लोग खड़े हुए थे, थोड़ी ही सी देर में न मेरे सर पर न मेरे तन पर ये सर होता, न कुछ होता, ज़रा आपके पास होती। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, ज़रा हाथ आगे कीजिए। मौला ने कहा पढ़ो कलमा, उसने कलमा पढ़ा। बस यहीं से इमाम ने यह बयान फरमा दिया, देखो अगर तुम्हें हुकूमत मिल जाए, तुम हुकूमत इस्लामी कायम कर लो, तो अपने अक़लियतों का ख्याल रखो, कहीं वो ये न कहें कि आज इस्लामी हुकूमत कायम हो गई और उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया। अब मैं उन हुक्मरान वक्त से कहता हूँ जो इस्लाम के ऊपर तानाजनी करते हैं, जो ये कहते हैं अब हम ऐसा इंतकाम लेंगे, अब हम वैसा इंतकाम लेंगे। ज़रा हमारे आइम्मा की ज़िंदगी को पढ़ो, हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ो, वो चाहे कोई पंडित हो या कोई दूसरा हो, अगर उसको इस्लाम का हकीकी ज्ञान होता, हकीकी तालीम होती, हकीकी इल्म होता, तो कभी ये ना कहता कि इस्लाम ये करता है, बल्कि ये कहता इस्लाम के लिबास में अगर कोई मुसलमान नहीं, कोई यहूदी, कोई मुशरिक, कोई काफिर अगर लिबास इस्लाम पहन करके तख्ते खिलाफत पर आकर के बैठ भी जाए और किसी पर जुल्म करे, तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकी इस्लाम वो है जो मोहम्मद के बाद अली से मिला है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। कैसी जिंदगी है इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हर शोबे हयात में हर इंसान के लिए, वो किसी मनसब पर हो, किसी ओहदे पर हो, अगर आप एक वक्त में मसनद पर नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, हुकूमत मिल जाए ज़िंदगी कैसे गुजारो, आपको सरदारी मिले ज़िंदगी किस अंदाज की होनी चाहिए। अगर किसी को ये सीखना है तो इमाम अली की ज़िंदगी पर निगाह करे, आइम्मा की ज़िंदगी पर निगाह करे। ये वो हैं जो सबको बराबर देखते हैं, जिनकी निगाह कभी अपने बच्चों पर, अपनी आल औलाद पे नहीं पड़ती कि जो कुछ हो हमारे लिए हो जाए, घर हमारे लिए, मकान हमारे लिए, दुनिया की जितनी दौलत है वो सब सिमट कर हमारे खानवादे के लिए जमा हो जाए। कभी ऐसा सोचते ही नहीं हैं। तारीख गवाह है, दुनिया का कोई अमीर, कोई सुल्तान, कोई खलीफा ऐसी मिसाल पेश करके दिखाए जो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है। ईद कुर्बान का अय्याम है, रिवायत कहती है बेटी जनाब उम्मे कुलसूम, इसको भी कुछ बुजुर्गान उलमा ने, अगैब बुरुजर्दी और दूसरे उलमा ने इसको बयान किया है। अल हयात में भी ये रिवायत मौजूद है और मजमुउल हदीस से शिया के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लामा मजलिसी ने भी इस रिवायत को बयान किया है कि जनाब उम्मे कुलसूम जंग सिफ़ीन के बाद, जंग बसरा के बाद जो माल गनीमत हाथ आया उसके अंदर एक गर्दन बंद था जो बैतुल माल के अंदर रखा हुआ था। इमाम अली की नज़रों में सब कुछ था। अली इब्न राबे जो उस वक्त खजानादार था, अबी राफे वो खजानादार है, अमीन है, खाइन नहीं था, इमाम अली का ज़माना है। जनाब उम्मे कुलसूम ने किसी को भेजा कि मैं अय्याम ईद में उस गर्दनबंद को, उस नेकलिस को अपने गले में डालना चाहती हूँ, 3 दिन के लिए हमको वो दे दिया जाए ज़मानतन, अगर ज़ाया हो गया तो हम उसकी पूरी कीमत देंगे। चूँकि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल माल में उस गर्दनबंद को देखा था, दुनिया के लिए एक सबक है।
حاکم حکما کے لیے جو دنیا کی سلطنتوں پر قابض ہیں ان کے لیے ایک درس ہے کہ اگر تم کو حکمرانی مل جائے، حکومت مل جائے، تو تم اپنی رعیت کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرو۔ بیٹی کے گلے میں گردن بند دیکھا، امام نے پوچھ لیا میرے لال یہ تمہارے گلے میں نیکلس کہاں سے آیا؟ بابا ہم نے خزانہ دار سے نصیحہ لیا ہے، 3 دن کے بعد ہم دے دیں گے۔ روایت یہ کہتی امام علی کو غصہ آ گیا، اپنے مقام سے اٹھنے کے بعد کہا بلا کر کے لاؤ۔ ابی رافع کو بلایا گیا، مولا کیا ہو گیا، کوئی مجھ سے غلطی؟ یہ بتاؤ وہ نیکلس جو بیت المال کے اندر موجود تھا وہ کہاں ہے؟ مولا میں نے ام کلثوم کو 3 دن کے لیے ضمانتاً اس کو دے دیا ہے، ضائع نہیں ہوگا، اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ غلطی نہیں ہوئی، مگر تم نے دیا کیوں؟ مولا مجھے اتنا حق ہے کہ میں اپنی ضمانت پر اگر سامنے والے کو دیکھوں کہ امین ہے، خائن نہیں ہے، ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، لوٹا کر کے واپس کر دے گا، بیت المال کو خسارہ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو مجھ کو اتنا قانون ادھیکار دیتا ہے کہ میں اس کو اپنی ضمانت پر کسی کو دے دوں۔ آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کے امین میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ بچی نے خواہش کی، میں نے 3 دن کے لیے اس بچی کو دے دیا۔ ابو رافع اگر تمہارے یہ حق، اسلام نے تمہیں یہ حق نہ دیا ہوتا تو آج علی تمہارے اوپر حد جاری کرتا بیت المال کے خسارت کے عنوان سے۔ اور اس کے بعد بچی کے اپنی بیٹی کے پاس آئے، میرے لال تم علی کی بیٹی ہو، واپس کر دو اس نیکلس کو۔ یہ بتاؤ تم نے لیا کیوں ہے؟ بابا عید قربان آ رہی ہے، دل چاہا کہ یہ نیکلس میرے گلے میں ہو، عید کے دن میں اس کو پہنوں۔ میرے لال دے دو واپس۔ یہ بتاؤ کیا امت کی جتنی لڑکیاں ہیں، مسلمانوں کی جتنی خواتین ہیں، سب کے گلے میں اسی طرح کا نیکلس ہوگا؟ نہیں بابا، میرے لال تم علی کی بیٹی ہو، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ تیرے گلے میں نیکلس اور امت کی دوسری بچیوں کے گلے میں نیکلس نہ ہو۔ میرے بیٹا واپس کر دو، تم نہیں رکھ سکتی۔ یہ علی کی زندگی ہے، یہ علی کا طرز عمل ہے، خلافت پر ہیں۔ چاہتے تو کوئی بات نہیں، جیسے کہ دوسرے لوگوں نے انجام دیا، لیکن نہیں، جو بیت المال ہے، جو دوسروں کا حق ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے جس طرح سے مسلمانوں کی دوسری بچیاں ہیں ویسے ہی اپنی بیٹی۔ اب دنیا دیکھے، حکمران زمان اپنی صورتوں کو آئینہ علی میں دیکھیں۔ ایک علی جس کے ہاتھ حکومت ملی، ظاہری خلافت پر آ کر کے مسند خلافت پر بیٹھے تو امت کی بچیوں میں اور اپنی بچیوں میں کوئی فرق محسوس نہ کیا۔ میری بچی کے گلے میں نیکلس ہو، دوسری بچیوں کے گلے میں نیکلس نہ ہو، یہ علی کی اولاد کو زیب نہیں دیتا۔ اب وہ جس منصب پہ جو بھی ہو، مولوی ہو، کوئی کسی بیت المال کا خزین ہو، خزانہ دار ہو، اور کوئی بھی ہو، وہ سب اپنی زندگی کو آئینہ علی میں ڈھال کر کے دیکھیں، ہم نے سیرت علی کو آزمایا ہے کہ نہیں آزمایا ہے، اپنایا ہے کہ نہیں اپنایا ہے۔ اگر ہمارے لیے کسی نے کسی دوسرے کے لیے امانت ہمارے ہاتھ میں دی ہے تو ہم نے اس امانت کو اس تک پہنچا دیا یا ہم نے اس میں کوئی خیانت کر دی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وال۔ ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد وال۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ علی علیہ السلام کی زندگی ہے، یہ سیرت ہے آپ کی، کیسا سلوک کرتے تھے آپ یتیموں کے ساتھ، اسیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے قرآن نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔
کائنات میں ہم نے نظر جتنی دوڑائی، جتنی نظریں ڈالیں، ہمیں کوئی موت سے محبت کرتا ہوا نہیں ملا، کوئی آرزوئے محبت کرتا ہوا نہیں ملا، کوئی موت کی تمنا کرتے ہوئے نہیں ملا، کوئی دولت سے محبت، کوئی شہرت سے محبت، کوئی اولاد سے محبت۔ جو دولت سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اس تک و دو میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دولت میرے قبضے میں آ جائے، میں دولت کو جمع کر کے بیٹھ جاؤں، ایک دن رئیس عالم بن جاؤں، سب سے زیادہ خزانہ میرے پاس ہو۔ کوئی اولاد سے محبت، جو اولاد سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اپنی اولاد کا دم بھر رہا ہے۔ کوئی شہرت سے محبت، جو شہرت سے محبت کر رہا ہے وہ ہر وقت یہ چاہ رہا ہے میں مشہور ہو جاؤں، میں پہچانا جاؤں، جب میں بولوں تو سب میری واہ واہ کریں، ہر آدمی مجھے پہچانے، ہر آدمی میری تعریف کرے، بس دنیا میں نام ہو تو میرا۔ لیکن میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے سوال کروں گا، مولا قرآن کی آیت ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ہم دنیا میں جس کو دیکھتے ہیں، کوئی دولت سے محبت کر رہا ہے، کوئی شہرت سے محبت کر رہا ہے، کوئی اولاد سے محبت کر رہا ہے، اس آیت کا مصداق بنے تو بنے کون؟ کہا ذرا نہج البلاغہ کو پڑھیے۔ اب جو میں نے نہج البلاغہ پر نظر ڈالی تو پہلے ہی جملہ مجھے مولا کا موت کے سلسلے سے ملا، واللہ لابن ابی طالب آنسا بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنی انسیت رکھتا ہے کہ اتنا دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے مرکز شیر سے اتنی انسیت نہیں رکھتا۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ یہ پہلا جملہ جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں موت سے کتنی محبت کرتا ہوں، موت سے کتنی انسیت رکھتا ہوں۔ بچے کے لیے ہوں گی دوسری چیزیں عزیز، لیکن جتنا مرکز شیر اس کو جتنے مونس ہوتا ہے، جتنا اس سے، اتنا کسی چیز سے وہ انسیت نہیں رکھتا۔ امام فرماتے میں اس سے بھی زیادہ انسیت رکھتا ہوں۔ پھر امام نے فرمایا فواللہ ما ابالی دخلت الی الموت و خرج الموت الی، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی اس کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس کے اوپر آ پڑے۔ یہ دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنے والی چیزوں میں جو سب سے زیادہ چیز علی کو پسند ہے اس کا نام ہے موت۔ چوتھا جملہ آپ نے موت کے سلسلے سے ارشاد فرمایا کہ صلوات پڑھیے محمد وال۔ چوتھا جملہ ارشاد فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ میں کہوں گا مولا آپ موت سے اتنی انسیت کیوں رکھتے ہیں، موت کو اتنا عزیز کیوں رکھتے ہیں، موت سے اتنی محبت؟ کبھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والی چیزوں میں جو سب سے زیادہ چیز علی کو پسند ہے اس کا نام ہے موت، کبھی کہتے ہیں علی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ موت پر جا پڑے یا موت اس پر آ پڑے، اور آخری وقت ہے، سر پہ ضربت لگی ہے، سر پہ ضربت لگنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ میں کہوں گا علی، یا علی اگر آپ کو یہی جملہ ارشاد فرمانا تھا تو آپ کو کسی اور مقام پر ارشاد فرمانا چاہیے تھا، آپ کو اس مقام پر کہنا چاہیے تھا جس وقت پیغمبر اکرم خوش تھے اور خوش ہونے کے بعد کہہ رہے تھے ناد علی مظہر العجائب، اس ٹائم پہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں آج کامیاب ہو گیا، مجھے آج رسول اللہ نے یہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ اگر خوشی ہونا تھا، اگر یہی جملہ ارشاد فرمانا تھا تو اس مقام پر فرماتے جس وقت آپ بستر رسالت پر لیٹ گئے اور اللہ نے آپ کی مرضی کو خرید لیا اور اس کے بعد آیت بھی نازل کر دی، آپ ارشاد فرما دیتے آج میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے میری رضا کو خرید لیا، آج سے میری مرضی خدا کی مرضی ہوگی، خدا کی مرضی میری مرضی ہوگی۔ کہتے میں کامیاب ہو گیا، میں نے جو عمل کیا، جنگوں میں گیا، میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن آج بستر رسالت پہ لیٹ کر کے جو کامیابی مجھے ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی ہے۔ کہتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، میری مرضی خدا کی مرضی ہو گئی، خدا کی مرضی میری مرضی ہو گئی، آج علی کامیاب ہو گیا۔ اب جو علی چاہے گا وہ خدا چاہے گا، جو خدا چاہے گا
وہ علی چاہے گا میں کامیاب ہو گیا، میری چاہت خدا کی چاہت ہو گئی، خدا کی چاہت میری چاہت ہو گئی، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر ارشاد فرما دیتے، لیکن یہاں بھی ارشاد نہیں فرمایا کل ایمان کا تمغہ مل گیا، وہاں پر ارشاد فرما دیتے، وہاں بھی ارشاد نہیں فرمایا داماد رسول بن گئے، وہاں پر ارشاد فرماتے خاتم الانبیاء کا داماد ہوں، فاطمہ زہرا جیسی بیوی مجھ کو ملی ہے جو خاتون جنت ہے، اس کا شوہر بنا، آج میں کامیاب ہو گیا، جنت بھی میری بیوی کی ہے اور جنت میرے بچوں کی بھی ہے، میں اولیاء کا سردار ہوں، میرے بچے جوانوں کے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تمام خواتین کی سردار میری بیوی ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ مولا یہاں پر کہتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، لیکن یہاں بھی آپ نے نہیں کہا بچے ایسے ملے جو کائنات میں کسی کو نہ ملے، آپ نے جب بھی نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا۔ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہاں پر کہتے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسی مولائیت ان کی ویسی ہی مولائیت میری، جیسے حاکم یہ ویسا ہی حاکم میں، جیسا تم ان کو مانتے ہو ویسا ہی مجھے ماننا پڑے گا، میں علی کامیاب ہو گیا۔ لیکن آپ نے یہاں بھی ارشاد نہیں فرمایا مولا آخری وقت ہے، سر پہ ضربت لگی ہے، آپ نے یہ عجیب جملہ اس مقام پر کیوں ارشاد فرمایا؟ ایسے مہم مقامات کو چھوڑ دیا، اس مقام پر کہہ رہے ہو میں کامیاب ہو گیا۔ کہ نادان تو نے زندگی علی کو سمجھا ہی نہیں ہے، ارے میں جی رہا تھا تو اللہ کے لیے، جا رہا ہوں تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نہیں۔ یہاں پر مولا کہیں گے ارے تو نے زندگی میں تو نے علی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ارے میں نے جب زندگی میں اپنی نظر ڈالی اور میں نے دیکھا جو کائنات میں اللہ نے مجھے دیا وہ کسی کو نے دیا، جیسے بچے میرے کائنات میں کسی کے نہیں، جیسے بیوی میری وہ کائنات میں کسی کے نہیں، جیسا بھائی میرا ایسا کائنات میں کسی کا نہیں، جو القابات میرے ہیں وہ کائنات میں کسی کے نہیں ہیں۔ جب میں نے اپنی اس زندگی دنیا پر نظر ڈالی اور الطاف پروردگار کا نظارہ کیا تو میں اس منزل پر پہنچا کہ جو خدا علی پر اس دنیا میں اتنا مہربان ہے وہ آخرت میں کتنا مہربان ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ اس لیے کہ جو چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ کائنات میں کسی کو ملی ہی نہیں، تو جب اس دنیا میں خدا مجھ پر اتنا مہربان ہے وہ اس آخرت میں کتنا مہربان ہوگا جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی میں ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو۔ ہماری زندگی اگر علی جیسی ہو جائے تو ہمیں بھی پھر جاتے ہوئے مشکل نہیں ہوگی، ہم بھی جس وقت موت کا فرشتہ ہماری نظروں کے سامنے آئے گا تو پھر مسکراتے ہوئے کہیں گے جتنی جلدی ہو سکے لے چلو۔ امام کے سر پہ ضربت لگی، ایام شہادت امیر المؤمنین شروع ہونے والے ہیں۔ سر پہ ضربت لگی، کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ امام علی کی یہ آواز پورے کوفے کے لوگوں کے کانوں میں گونج گئی کہ آج علی کے سر پہ ضربت لگی۔ جبرائیل کی آواز کو سنا، کوفے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ طبیب لایا گیا، مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے، بس ایک مقام کی طرف لے کر کے چلنا ہے۔ طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا، کیفیت کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اب علی کا بچنا دوبر ہے، ہاں ان کو اگر دودھ مل جائے تو شاید کچھ، مگر مشکل ہے۔ یہ خبر کوفے کے یتیموں تک پہنچ گئی، چونکہ علی کی سلطنت میں یتیم چاہے وہ عیسائی کا ہو یا یہودی کا یا مسلمان کا، کوئی بھوکے پیٹ نہیں سوتا تھا۔ رات کے سناٹے میں گھر سے نکل کر کے تنہائی کے عالم میں خود معائنہ کرتے تھے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکے پیٹ سو جائے۔
اگر کوئی میرے دور حکومت میں بھوکے پیٹ سو گیا تو علی کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کیا جواب دے گا؟ امام کے سر پہ ضربت لگی، امام بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ادھر یتیم بچوں کے رزق کا جو بندوبست کرنے والا تھا جب بستر پر لیٹ گیا اور ان کے لیے کچھ نہ پہنچا تو ایک مرتبہ بچوں نے سوال کرنا شروع کیا، اماں وہ جو ہمارا محسن ہمارے لیے کچھ لے کر کے آتا تھا آج نہیں لے کر کے آیا؟ ہاں، تمہارے محسن کے سر پہ ضربت لگ گئی، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، طبیب نے دودھ کی تجویز کی ہے۔ تاریخ کہتی ہے عیسائی اور یہودی بچے کاسوں میں دودھ لیے ہوئے دروازے کے باہر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام نے کہا سب سے کہہ دو جاؤ واپس چلے جائیں۔ امام کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ بچوں نے کہا ہے ہمارے محسن، جاؤ ہمارے محسن سے جا کر کے کہہ دو جن کے لیے تم رزق کا بندوبست کرتے تھے آج طبیب نے دودھ کی تجویز کی ہے، یتیم بچے دودھ کو لے کر کے آئے۔ پوری زندگی جن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ دینے والا ہے کون، بعض لوگوں کو تو جب پتہ چلا جب امام کی شہادت ہو گئی، حسنین علیہ السلام بابا کو دفن کر کے آ رہے ہیں، مدینے سے باہر ایک چوراہے کے پاس ایک کھڈر، اس کھڈر سے کرہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی ایک بوڑھا شخص کی آواز ہے، میرے محسن کبھی ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی تھی، بر وقت آ کر کے مجھے کھانا کھلاتا تھا، آج 3 دن ہو گئے تو نے میری خبر گیری نہیں لی، تو کہاں چلا گیا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ بوڑھا شخص ہے، کرا رہا ہے، زبان پہ یہ کلمات جاری ہیں۔ حسنین اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے، جیسے ہی اس آواز کو سنا ایک مرتبہ حسن نے کہا بھیا حسین ذرا دیکھو ادھر سے کچھ آواز آ رہی ہے، شاید کسی نحیف انسان کی آواز ہے۔ ہاں بھیا کوئی بوڑھا کرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کھنڈر کی طرف بڑھنا شروع کیا، جیسے ہی کھنڈر کی طرف بڑھے اس بوڑھے شخص کے کانوں میں کسی کے آنے کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ ایک مرتبہ وقت نے مقام سے اٹھنے کے بعد کہتا میرے محسن تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو نے میری 3 دن سے خبر گیری نہیں کی، ارے میں بھوکا مر رہا ہوں۔ بس جیسے ہی اتنا سنا، ارے تم ہو کون؟ ذرا اپنے مقام پر بیٹھو، تمہارا محسن کون تھا؟ ایک مرتبہ آواز کو سننے کے بعد دیکھا آواز کچھ بدلی ہوئی ہے، تم میرے محسن نہیں ہو، میرا محسن کہاں چلا گیا؟ ایک مرتبہ پھر اس بوڑھے نے کرانا شروع کیا، ارے میرا محسن کہاں چلا گیا؟ تم ہو کون؟ کہا یہ بتاؤ تمہارا محسن کا نام کیا ہے؟ تمہارا محسن تھا کون؟ کہا میرے محسن نے کبھی نام نہیں بتایا۔ کہا پھر کوئی اس کی کوئی علامت کوئی نشانی؟ کہا بات یہ ہے جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ یہ بتا تو ہے کون، تیرا نام کیا ہے، تو بس میں نے اتنا دیکھا مجھ سے قریب ہوتا تھا اور قریب میرے شانے سے شانہ ملا دیتا تھا اور اپنے دستے دعا کو بلند کر کے کہتا تھا ایک غریب کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ میں جیسے ہی حسن و حسین نے اتنا سنا تڑپ گئے، تڑپنے کے بعد کہا اے بزرگ ارے اب وہ آپ پلٹ کر کے تیرا محسن نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ میرے بابا تھے، ارے ابھی ہم سپرد خاک کر کے آ رہے ہیں، ارے تم میرے محسن کے بیٹے ہو؟ ہاں ہمارے بابا علی مرتضی، ہم اس کے 2 بیٹے حسنین ہیں۔ اچھا مجھے میرے محسن کی قبر پر، اچھا یہ بتاؤ کیا تم میرے لیے کچھ کام انجام دو گے؟ ہاں آج کے بعد جو تو کہے گا ہم تیری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کہ سب سے پہلی میری خدمت یہ ہے مجھے میرے محسن کی قبر پر لے چلو۔ ایک مرتبہ حسنین نے اس کے بازوؤں کو پکڑنے کے بعد امام علی کی قبر پر لے کر کے آئے، یہ تیرے محسن کی قبر ہے، قبر پر بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ اس نابینا ضعیف شخص نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو قبر پر گرایا اور
आने के बाद एक जुमला कहा, मोहसिन तेरे बाद अगर कोई जीने को दिल न चाहे तो वो क्या करे। और ये कहने के बाद एक मर्तबा रोना शुरू किया। रोते रोते आवाज बंद हो गई। हसनैन ने देखा कि अब रो नहीं रहा है। ऐ मर्दे बुजुर्ग उठो, शाना हिलाना शुरू किया। देखा रूह कफ़स उनसुरी से परवाज कर चुकी है। अज़ादारों, ये अली का तर्ज अमल था। अरे कोई यहूदी हो, कोई भी हो, सबको खाना पहुंचाते थे, अपने हाथ से पानी पिलाते थे, दूध पिलाते थे। लेकिन हाय करबला का मैदान, एक छोटी सी बच्ची अली की पोती अज़ादार जालिम के करीब जाकर के कहती है, अरे मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। शिम्र तमाचे लगाता है, ताजियाने मारता है। अज़ादार रिवायत कहती है एक मकाम पर इस काफले को रोका गया। एक मर्तबा बच्ची आगे बढ़ी, देखा शिम्र अपने घोड़ों को पानी पिलवा रहा है। एक मर्तबा बच्ची ने जाकर के कहा, शिम्र थोड़ा सा पानी दे दे। एक मर्तबा जैसे ही सकीना ने इतना कहा, अरे शिम्र हमेशा पानी का नाम सुनकर के बच्ची के तमाचे मारता था, लेकिन आज तमाचा नहीं मारा। एक मर्तबा कहता, बच्ची तू बैठ जा, जब पानी बच जाएगा हमारे घोड़े पी चुकेंगे, हमारे कारवान वाले पी चुकेंगे, हम तुझे पानी दे देंगे। बच्ची, रिवायत ये कहती है एक मर्तबा बच्ची उस शिम्र मलून के पीछे पीछे चलती रही, जिस घोड़े को पानी पिलाता था बच्ची साथ में जाकर के खड़ी हो जाती थी। अज़ादारों, रिवायत कहती है शिम्र अरे जब तमाम अपने कारवान वालों को और घोड़ों को पानी पिला चुका, एक मशकीज़ा बाकी था। सकीना आगे बढ़ी, शिम्र अब तो घोड़ों को भी पानी पिला दिया, थोड़ा सा पानी दे दे। शिम्र ने कहा, हाँ हम तुमको पानी पिलाएंगे। एक मर्तबा मशकीज़ा के दहाने को खोला और बच्ची की तरफ बढ़ाया। बच्ची ने अपने हाथों को आगे किया, नन्हे नन्हे हाथ, बच्ची आगे बढ़ी, चाहती थी कि पानी पिला। शिम्र ने उस मशकीज़े को जमीन पर फेंक दिया, पूरा पानी जमीन पर बहने लगा। बच्ची तड़पती रह गई। हाय चचा, लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमून अल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे माबूद, दुनिया में जो ये बला आई हुई है, बीमार करबला के सदक़े में जो मरीज़ हैं उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। परवरदिगार, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता इस मरज़ को, इस बीमारी को तमाम शियान हैदर करार तमाम इंसानों से दूर फरमा। परवरदिगार, आयात एज़ाम का साया हमारे सरों पर बाक़ी रख, बिलख़ुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब का साया हमारे सरों पर बाक़ी रहे और हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर तनवीर हैदर इब्न बाक़र हुसैन की रूह को इरसाल कर।